تو معزز سامعین کرام، آج ہم اپنی معیشت اور اپنے معاشی حالات کو اگر دیکھیں تو اتنی ایک تنگ دستی ہے کہ ہر کوئی، یہ پہلے بھی تھا کہ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے ایک ایسے انداز سے گزر رہا تھا کہ بمشکل گزارا تھا ہر ایک کا۔ تو آج یہ جو معاشی تنگی ہے، اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں وارد ہوئی ہے، اور جو مختلف بیماریاں پھیلی ہیں اور جو حالات ایسے ہیں کہ ایک دفعہ دنیا کا سارا کام روک دیا گیا ہے، اس وجہ سے ایک ایسی معاشی تنگی پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں کمزوری تھی وہاں اور زیادہ کمزوری کے اثرات پیدا ہو۔ پھر ہمارا تو مزاج ایسا ہے، ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارا کردار ایسا ہے، ہم ویسے ہی تقریب کی طرف توجہ رکھتے ہیں، تعمیر کی طرف ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ تو اس کمزور اور نحیف جو معاشی صورت ہے، بمشکل اپنا گزارا ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی راہ پر خرچ کیسے کیا جا سکے؟ تو معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ وہ کسی کے مقروض نہیں ہے، اسے احتیاج نہیں ہے، وہ جسے جو دینا چاہے اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس زائد ہے تو بھی وہ امتحان میں ہے، اور اگر کسی کے پاس کم ہے تو بھی اس کا امتحان ہے کہ وہ اپنے اللہ کی طرف کیسے رجوع کرتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے کہ کسی کا ایک نوالا اور کسی کی بے حساب دولت کا خرچ اس درجے کو نہ پہنچ سکے جو کسی ایک نادار کا ایک نوالا جو اللہ کی راہ پر وہ کسی کو دے دے، جو اسے شرف قبولیت دے دے۔ اس سارے کا انحصار اس پر ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کے پیچھے جو کار فرما نیت ہے وہ کیا ہے۔ تو یقیناً حالات سخت ہیں، یقیناً معاشی تنگی ہے، لیکن جب ہم بحثیت قوم دیکھتے ہیں تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہم بیٹھے ہیں۔ ایک اداسی ہے، ایک گفتگو ہے، ایک دوسرے پر اعتراض ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں چاہ رہا کہ میں اس میں کیا عمل کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں معزز سامعین کرام، نوجوان آتے ہیں، صحت مند ہیں، دعا کریں ہمارا روزگار نہیں ہے، تو پوچھتا ہوں کہ ہاں میرا بیٹا آپ نے پڑھا ہے؟ ہاں جی پڑھا ہے۔ کتنا پڑھا ہے؟ بہت ساری کلاسیں بتاتے ہیں اور ڈگریاں بتاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کچھ کرتے ہیں؟ نہیں، میں تلاش کر رہا ہوں، کوئی اچھی جگہ نہیں ملی، کوئی اچھا کام نہیں ملا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جو اعلیٰ ترین حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا وہی لازم ہے؟ اپنی کوشش تو کر کے دیکھو، وہ نہ صحیح دوسرے درجے کی نوکری مل جائے گی، وہاں جاؤ گے، اپنی محنت مزدوری کرو، ترقی کر لو، آپ لوگوں سے ملو گے تو آپ کو مواقع بھی ملیں گے۔ لیکن وہی ایک نوجوان کا مزاج ہم ساری قوم کا، ایک سارے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ، اور آج کی جدت نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں یہی حتمی ہے، اور باقی تمام مخلوق اس کے مطابق عمل کرے۔ اور جب ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنی رہنمائی لیتے ہیں، تو قرآن کریم ہمیں جو ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے کی نسبت اپنے اللہ کی طرف کرو۔ جب ہر شے کی نسبت اللہ کریم کی طرف ہوگی تو یقیناً ایک ہی راہ بچتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے۔ اس لیے میں یہ آپ سے خصوصاً عرض کروں گا کہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئے، اپنی استعداد کے مطابق خرچ کریں، اور وہ خرچ خالص اللہ کے لیے کریں، ایسی جگہ کریں جہاں مخلوق پر ہمارا احسان جتانا نہ ہو۔ اصول اور ضابطے دین اسلام بڑے واضح بیان فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی بسر فرمائی، اور زندگی کے ایک ایک پہلو پر ہماری رہنمائی جو ہے وہ ہمیں نصیب ہے۔
یہ بدبختی ہوگی کہ ساری عطا کے بعد کہ پھر ہم کمزوریوں میں پڑ جائیں، پھر ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔